جسے مالک کی حقیقی دی محبت اس قدر محو ہو جاتے ہیں. پھر آپ اس مقام تے ایک واقعہ لکھتے ہیں. حضرت ابراہیم خواص ایک اللہ دے ولی گزرے رہے. فرماتے ہیں کہ آپ کسی سفر تے تشریف لے گئے, رات انہوں نے ایک جنگل جا گئے. حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تے آپ دے نال ایک مرید بھی آ. فرماتے ہیں جس وقت آپ اس جگہ تے تشریف فرما ہوئے اور اس قدر اپنی ذات اپنے رب دی ذات وچ منہمک ہوئے, وہ دی صفات انوار ذات کے اندر, وہ دی جلال و جمال کے اندر اس قدر مستغرق ہوئے کہ جنگلی جانور آپ دے قریب آ گئے. شیر آ گیا, چیتا آ گیا, گدڑ آ گیا, اس طرح دے موذی جانور قریب آ گئے, سپ آ گیا. میں نے جدو یہ موذی جانور دیکھے تو میں فوراً ایک درخت چڑھ گیا. لیکن حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھے تشریف فرما رہے. پتہ ہی کوئی نہیں, شیر کھلوتا ہے, چیتا کھلوتا ہے, گدڑ کھلوتا ہے, یا سپ میری طرف لپک رہے ہے, میں نے وڑ دے سی, وٹھوں آئے میں نے تکلیف دے سی, کوئی خبر نہیں. اور میں جس وقت صبح دا وقت ہویا حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ تے مچھر نے چک ماریا, ڈنگ ماریا, دسیا تے آپ نے وہ تکلیف نو محسوس کیتا. یہ بندے عام طور تے محسوس کرتے ہیں اگر مچھر چک مارے. تو میں نے عرض کیا حضور رات کے وقت تھوڑے ارد گرد شیر آ کے کھڑا ہویا, گدڑ آ گئے, چیتا آ گیا, موذی جانور آئے تے آپ ڈرے نہیں. تے ہوں ایک ادنا جا رزید کی مخلوق ہے, مچھر اس نے چک مارا تو اس تکلیف کو محسوس کر رہے. رات آنے جانور تو کوئی نہیں ڈرے. فرمایا اس وقت میں اپنے رب دی اس انوار و تجلیات کی بارشاں ہو رہی وہ دے انوار و تجلیات اس ذات پاک دے وچ اس قدر ہمیں کام میں پتہ ہی کوئی نہیں شیر آیا کہ چیتا ہے. تو عرض کرنا مقصد ہے کہ جڑے اللہ دے ولی ہیں انہاں دے جڑے خوف اور غم ہوندا ہی نہیں, کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے ذات پاک دے اندر وہ دے انوار و تجلیات دے اندر مستغرق ہو جاتے ہیں. پھر نہ کوئی کسی ظالم دا انہوں خدشہ رہا کہ میرے تے وار کر سی, نہ انہوں کسی چیرن پھاڑن والے جانور دا بھی خطرہ ہوگا. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان دے اندر بوستان دے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایران دے ایک جنگل رود بار ایک جنگل ہے, اس کے اندر بیٹا بکری چرا رہا ہوں. اچانک میں دیکھا کہ ایک بندہ چیتے تے سوار ہے. فرمایا جس وقت میرے جیویں جیویں قریب ہوتا گیا کہ میں اس کو چلے ہویا, ڈرے ہویا, سہمیا ہویا, میں ایک جھاڑی کا سہارا لے لیا اپنے آپ کو بچاؤ واسطے, محفوظ کرنے واسطے. تو فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ بندہ جناب تے سوار آنا میرے قریب پہنچیا تو میں نے مخاطب ہو کے آتا ہے ساتھی کیوں ڈرے ہوئے ہیں, کیوں سہمے ہوئے ہیں؟ اس کے ڈرے ہوتے اس کو کہ جس جانور تے تو سوار ہے انسان کی جان کا دشمن ہے, اس واسطے میں ڈر رہا ہوں. تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ دے برگزیدہ ولی جڑے چیتے تے سوار اور فرمانا کہ اے سعدی تو اپنی گردن اپنے حقیقی مالک دے سامنے نہ پھیرے نہ تے کائنات دی کوئی چیز بھی تیرے سامنے گردن نہ پھیر سی, ہر شے تیرے تابع ہو جا سی. رچ کی, شیر کی, جو بھی چیرن پھاڑن والے جانور ہیں, کائنات کی ہر چیز تیرے تابع فرما ہو جا سی. پر ایک میری تو اپنا رابطہ بڑھ کے دے, اپنی سب کچھ اس مالک دے سپرد کر کے دے, پھر ہر شے تیرے تابع نہ ہو تو موڑی نہیں آگے. اس طرح نہیں ہو سکتا. عرض کرنا مقصد ہے کہ وہ اتنے سوار ہیں لیکن ڈر کوئی نہیں, خوف کوئی نہیں. ساتھی ڈر رہے ہیں کہ یہ انسان کا دشمن ہے, جانی دشمن ہے, آدھا ہے, اس واسطے اس کو بچنا چاہیے. لیکن وہ نہیں ڈرتے پہ بلکہ اتنے سوار ہیں, انہوں نے کوئی خوف تاری نہیں, حضر ملال کوئی نہیں. وجہ کیا ہے کہ انہیں ایک دی رب دی اطاعت اس قدر کی, رب راضی کی ہر شے تابع ہو, بجائے نقصان دینے دے انہوں نے غلامی کر. دوسری گل یہ کہ اس اللہ دے ولی استغراق
رب نال محبت اور رب دی صفات دے اندر اس قدر منہمک کیا کہ انہوں نے اس چیز کی پرواہ کوئی نہیں کہ چیز میں نقصان دے سکتی. اور اس کا مقصد ہے اللہ کریم کی فرما دے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جڑے میرے ولی ہیں ہومن میرے دوست ہومن تے انہاں تے نہ کوئی خوف آنا ہے نہ انہاں دے لیے کوئی غم آنا. یہ تھی انہاں دی شان ہے. اگے فرمایا انہاں ولیاں دی پہچان کی ہے کیونکہ وقت آمن دے نال بہت سارے ایسے بد وقت بھی آن گے جڑے ولایت کا دعویٰ کر سکتے. جی میں سرکار کی نبوت ختم آپ تے ہو گئی, آپ تو بعد نبی کو نہیں آنا, لیکن کچھ بدبختہ نے بادشاہ کے نبوت کا اعلان کیا, 2 نمبر نبی بن گئے. اسی طرح جڑا بندہ نبوت دے ڈاکہ پا سکتا ہے تو پھر ولایت کے بعد کی گل. وہ اس طرح کثیر تعداد کے اندر اپنے آپ کو ولی شو کرنے والے وہ ولی تے نہیں ہیں تے ولے لوگوں کو ولے مارن والے پنجابی جانا بلا اب بلا پہ کے سمجھ. بہت سارے ایسے نے جڑے ولے ہیں ولی نہیں ہیں. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں انہوں کی پہچان 1500 سال پہلے بیان کر کہ ولی کیڑے ہونے الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرمایا میرے ولی وہ ہون گے, میرے دوست وہ ہون گے الذین آمنوا جڑے ایماندار بھی ہون گے وکانوا یتقون تے تقوی دے اعلیٰ مراتب دے فیض بھی ہون گے. ایمان کیا ہے؟ ایمان عقیدے دا نام ہے. اللہ تے ایمان رکھنا, اللہ دی توحید تے, رسولوں دی رسالت تے, نبیوں دی نبوت تے, اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی مننا, کتاباں تے, اور ساری کتاباں دے سردار کتاب قرآن حکیم تے. اسی طرح آخرت تے, قبر تے, اور قیامت والے دن جو حساب و کتاب ہونا ہے, یہ سارا جو ہے یہ ہے ایمان. اور یہ نال اللہ دی محبت, اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام دی محبت, صحابہ کرام دی محبت, اہل بیت اطہار دی محبت, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والیاں, امہات المومنین دی محبت, اور تمام اولیاء کاملین دی محبت, یہ ہے ایمان. تو فرمایا جی دیکھو یہ چیز ہے, سب تو پہلے یہ چیز ہے ایمان, اعتقاد, عقیدہ. فرمایا سمجھ لو وہ میرا ولی ہے جہاں عقیدہ, ایمان, اعتقاد پختہ ہے, صحیح ہے, وہ میرا ولی ہے. دوسرا فرمایا کہ وکانوا یتقون, وہ دیکھو اعمال بھی ہوئے, نماز, روزہ, حج, زکات, یہ تقوی دے زمرے چاہتے, نفلی عبادت یہ تقوی دے زمرے چاہتے. فرمایا یہ تقوی بھی, پرہیزگاری بھی, اور اعمال صالحہ دی دولت بھی وہ کول موجود ہوئے. یہ نہ ہوئے آپ نے اپنے مریداں نوں آکھے کہ جاؤ اتنا نظرانہ میں دے چھڑو, تہاڈی نمازاں ہی معاف ہیں, تہاڈے روزے ہی معاف ہیں. وہ ولی نہیں ہو سکتا. ولی نہیں ہے بلکہ ولا ہے جڑا لوگوں کو گمراہ کرے. اللہ کریم انہوں کی پہچان الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرمایا مومن بھی ہوئے گا اور تقوی دے اعلیٰ مراتب دے فائز ہوئے گا. فرض تے فرض رہ گیا, ولی تے مستحب بھی نہیں چھوڑن گے, ولی تے مستحب بھی نہیں چھوڑن گے. جس طرح بخاری دی حدیث پاک ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے, آپ روایت کرتے ہیں محبوب علیہ السلام دے کو, اور حدیث قدسی ہے, اللہ دا فرمان, اور اے راوی سرکار دی ذات پاک. فرمایا من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جس نے میرے ولی نال عداوت رکھی انہوں میرا اعلان جنگ ہے. اور اگے فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء مما افترضت الیہ احب الی مما افترضت علیہ. فرمایا کہ جتنے اعمال ہیں انہاں جو زیادہ میں محبوب جو ہے, جو عمل محبوب ہے وہ فرض ہے. مما افترضت علیہ, سب تو زیادہ میں محبوب کیا ہے؟ فرض ہے. فرض تو بعد کیا ہے؟ فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. فرض تو بعد اگر کسی بندے نو میرا قرب نصیب ہوتا ہے تو وہ نفلی
عبادت دے نال نفل عبادت سنت بھی ہے نوافل بھی ہے تہجد بھی ہے اشراق بھی ہے رات کو مسلح تے جاگنا بھی ہے فرمایا فرض تو بعد پہلا درجہ ہے فرض دا فرض پڑھن دے نال کثرت فرائض دے نال یعنی 5 ٹائم دی نماز فرض ہے زکوٰۃ فرض ہے حج فرض ہے انہاں فرائض ادا کرن دے نال بندہ میرے قرب چاہتا ہے اور میں سب تو زیادہ محبوب بھی عمل جو ہے وہ فرض ہے تو فرمایا اس تو بعد فرائض دی ہمیشگی کرن تو بعد یہ دی پابندی کرن تو بعد مڑ بندہ میرا محبوب کس چیز نال بنتا ہے اور فرض تو بعد زیادہ مینوں جڑا ہے زیادہ محبوب عمل کیڑا ہے فرمایا وہ ہے نوافل بندہ نوافل دی کثرت کرتے کرتے میرے قریب آ جاتا یعنی میرے قرب رحمت چاہتا پھر میں کیا کرنا حتیٰ وہی بہو یہاں تک کہ میں انہوں اپنا محبوب بنا لینا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ جس ویلے وہ بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ میں وہ سنن لئی کان بن جاتا وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ میں وہ ویکھن لئی اکھاں بن جاتا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا میں وہ پکڑن لئی ہاتھ بن جاتا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا فرمایا میں وہ چلن لئی پیر بن جاتا اور کوئی بندہ یہ آکھے کہ معاذ اللہ تے شرک ہو گیا حالانکہ حدیث قدسی بخاری کے اندر سیاست کے اندر موجود ہے کوئی بندہ آکھے یار کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ بندے دے ہاتھ بن جائے اللہ بندے دے پیر بن جائے اللہ بندے دے اکھاں بن جائے کان بن جائے یہ کیا مطلب ہے تو امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی تفسیر کر دیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کی کثرت کردیا میرے قرب رحمت جس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ میں وہ کن بن جاتا فرمایا اس کو مراد ہے کہ وہ کن چ میرے رب کا نور آ جاتا میں وہ اکھاں بن جانا جہاں ویتا ہے فرمایا اس کو مراد ہے وہ اکھاں چ میرا رب کا نور آ جاتا فرمایا کہ وہ پکڑ نہیں میں ہاتھ بن جانا مطلب کیا ہے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ وہ ہاتھاں چ میرے رب کا نور آ جاتا میں وہ چلن لئی پیر بن جانا کیا مطلب ہے فرمایا کہ وہ پیراں چ میرا نور آ جاتا ہے پھر آپ فرما دیں کہ جس ویلے اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ ویکھن لئی میں اکھاں بن جاتا تو فرمایا جب رب دا نور وہ اکھاں چ آندا ہے پھر وہ واسطے دور رہندا ہی کوئی نہیں قریب ہی قریب ہوتا ہے رب فرماتا وہ میں کن بن جانا رب دا نور وہ کنا چ آ جاتا ہے فرمایا وہ واسطے کوئی بندہ یہ آکھے کہ وہ سن نہیں سکتا دور کوئی سد مارے وہ کوئی نہیں سنی نہ فرمایا وہ واسطے دوری رہتی کوئی نہیں قریب ہی قریب ہوتا ہے جی میں وہ سامنے والے کی گل سننے آتا ہے اسی طرح مشرق کے آخری کنارے کے کھلوتے کی سن رہا میں کوئی تمہیں کہانی نہیں سنا رہا حدیث قدسی سنا رہا میں کن بن جانا اور اکھاں بن جانا مطلب کیا رب دا نور کنا چ بھی آ جاتا اپنے ولی دے اکھاں چ بھی آ جاتا یعنی وہ اللہ دی صفات دا مظہر بن جاتا ہے جڑا صفات دا مظہر بن جاوے وہ خدا نہیں ہوتا بلکہ میں ایک مثال عرض کرا آئینہ ہوتا نا شیشہ انہوں باہر دھوپ تے رکھ دے ہو کتنے بھی شیشے رکھ دے ہو ہر شیشے دے سورج کی روشنی وہ عکس آئے گا کہ نہیں وہ تصویر آئے گی کہ نہیں کیا وہ شیشہ خود سورج بن گیا نہیں وہ تصویر آئی وہ عکس آئے وہ روشنی وہ اندر آئی بلا تمثیل اسی طرح دیوبند حضرات غیر مقلد سارے بھائی جڑے ہیں انہوں نے جنہوں نے وہ مندے نے شاہ اسماعیل دین بھی نے اپنی صراط مستقیم کتاب کے اندر اپنے پیر کے حوالے نہ لکھا کہ انہوں نے اس حدیث پاک کی تشریح اس طرح بیان کی کہ رب اپنے بندے کس طرح وہ بندہ اپنے رب کا صفات کا مظہر کیویں بنتا ہے وہ آنند کے ایک لوہا ہے لوہار انہوں بٹھی سٹیندا ہے آگے کسے سٹیندا ہے آگے سٹیندا ہے اور پہلے لوہا ہے اگر کسی بندے نے مارو تو زخم کرتا ہے یا ہڈی بھان دیتا ہے لیکن جدو آگے گیا ہے ہون کی ہوا ہے کہ ہون وہ سرخ ہو گیا جہاں رنگ وہ یہ ہو گیا اگ کا رنگ سرخ آ ہوں لوہے کا رنگ بھی سرخ ہو گیا ہوں اگ کا کام کیا ہے جلاونا ہے ساڑنا ہے ہوں یہ لوہا بھی وہ کام کر رہے
ساڑن والا کہ کسی بندے نے جسم نال مس کرو یا لگاؤ اور جسم نو ساڑ دس. فرمایا بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ دا جڑا ولی ہوتا ہے کامل بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادت نفلی عبادت کثرت نال کریندہ مقام محبوبیت تے پہنچتا ہے. پھر رب دی اکھاں بھی بن جاتا ہے, رب دا نور دی اکھاں چ بھی آ جاتا ہے, کناں چ بھی آ جاتا ہے, پیراں چ بھی آ جاتا ہے. تو فرمایا اس واسطے دور رہندا کوئی نہیں اور وہ اینے سن رہا ہوتا ہے جی کوئی قریب تو گل کر رہا ہے باقی تو دور کر رہا ہوئے وہ واسطے دوری رہندی کوئی نہیں. اگر کوئی چیز اس نے پکڑنی ہوئے تو وہ واسطے دوری رہندی کوئی نہیں. سامنے کوئی چیز پکڑنی ہے اسی طرح دور تو پکڑنی وہ واسطے بہت رہندا کوئی نہیں, دور رہندا ہی کوئی. ساری دوریاں اللہ ختم کر دیں. تو بعض اللہ کے کامل بندے ہوں کہ جنہوں کا پورا وجود ہی کثرت عبادت اور نوافل کی وجہ تو پورا جسم ہی نور بن جاتا ہے. حضرت شمس العارفین پیر سیال تھوڑے کو جوار دے اکثر حضرات تشریف فرمائے جنہوں کا تعلق انہوں کے نالے نسبت ہے, جنہوں کے آخری 10 سال ہے انہوں کی کرامت کہ آپ آخری 10 سال دن دھوپ دے ہوئے نا سورج کی تپش دے سورج چمک رہا ہوا یا رات کو اگر چند 14ویں کا آسمان سے چمک رہا ہوا وہ روشنی میں بھی آپ اپنے یعنی اتنے چھتری لے کے چل رہے. کیوں وہ وجہ بیان کی تھی کہ آپ کے جسم کا سایہ کوئی نہیں. وجہ کیا ہے کہ قرب نوافل کثرت نوافل کی وجہ تو قرب رحمت اس قدر آ گئے کہ رب تعالیٰ تے حدیث قدسی فرمایا کہ میں انہوں کی اکھاں بن جانا کثرت نوافل کی وجہ کن بن جانا سننے واسطے چلن واسطے پیر یا ہاتھ پکڑنے واسطے بن جانا. ایسے اللہ دے برگزیدہ بندے کی جنہوں پورا جسم کا سایہ لے جائے. پھر اس اتنے بھی کوئی بندہ کہ نہیں کہ گل تو منن چ نہیں آتی تو پھر اج کل سائنسی اور ترقی کا دور ہے. کسی بھی سائنس پڑھنے والے کو پوچھ لو ایک پلر کھلوتا ہے یہ ارد گرد تھی 4 بلب لگا دو 500 واٹ دے ہوئے 1000 واٹ دے ہو جی تو 4 بلب چواں سمتا چواں سائڈاں تو لا دے یہ وجود والی جسم والی ٹھوس چیز ہے منجمد چیز ہے. جب وہ 4 بلب تھی جلا دو گے تو یہ سایہ بھی غائب ہو جائے. اگر ایک بندے کی تخلیق شدہ ہاتھ کی بنی ہوئی بجلی لائٹ روشنی اگر چواں سائڈاں تو روشن کی جائے تو اس پلر کا سایہ غائب ہو سکتا ہے. کہ جڑا ہما وقت اپنے رب کی عبادت مستغرق کراندا ہے اور وہ دی عبادت اس قدر منہمک کراندا ہے کثرت نوافل کی وجہ تو اور خود رب کریم فرمائے کہ میں دے ویکھن لئی اکھاں بن جانا ہوں پکڑن لئی ہاتھ بن جانا چلن لئی پیر بن جانا ہوں اور وہ دے سن لئی کن بن جانا ہوں. پھر اے شانہ اللہ اپنے بندے نے کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ وہ بندہ اس اپنے رب کی صفات کا مظہر کیوں نہیں بن سکتا؟ لیکن اے جڑی صفات ہیں وہ اپنی ذاتی نہیں ہیں, اس نے اپنے خود بخود پیدا نہیں کی بلکہ انہوں اللہ عطا کی. شرک تا ہو گیا کہ کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھیا کہ یہ شان اللہ دی ولی دی اپنی ہے ذاتی اس نے آپ پیدا کی ہے. نہیں, اس ساری شانہ اللہ نے اپنے ولی کو خود عطا کی. اس حدیث پاک مکمل تے میں نہیں بیان کر سکتا. حدیث قدسی جو میں نے عرض کیتا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ویکھن لئی اکھاں بن جانا سن لئی کن بن جانا پکڑن لئی ہاتھ بن جانا چلن لئی پیر بن جانا. حضرت امام راضی فرماتے ہیں مراد کہ اللہ کا نور اللہ کی طاقت اللہ کا نور اکھاں چ آ جاتا ہے کناں چ آ جاتا ہے ہاتھاں چ آ جاتا ہے پیر چ آ جاتا ہے. پھر ویکھن واسطے دوری رہندی کوئی نہیں پردہ حجاب رہندا ہی کوئی نہیں کہ میں سامنے ویکھ رہا اسی طرح دور ویکھ رہا. حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند بخاری رضی اللہ تعالیٰ جنہاں تو سلسلہ نقش بندیہ چلے آئے. نقش بند یہ سلسلہ فقط واحد سلسلہ ہے جڑا خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چل رہا. باقی 3 سلسلے جڑے مشہور ہیں رسول وردی چشتی قادری یہ سلسلے حضور سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں دے ہیڈ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. تو سلسلہ عالیہ نقش بندیہ دے جڑے سب تو بڑے سربراہ ہیں حضرت سیدنا شہنشاہ نقشبند بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ بخار افغانستان دے آپ دے غلام ملتان کے اندر موجود ہیں. مسجد مینار تے چڑھے پیر تھڑ کیا
تے زمین کی طرف یعنی کہ گرے تے زبان میں انہوں نے نکلیا المدد یا شیخ بہاؤالدین نقشبند. اجے زمین تے نہ پہنچے کہ حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند بخاری رضی اللہ تعالیٰ آپ نے انہوں اپنے ہاتھوں تے لے لیا اور زمین تے کھڑا کر دیتا چونکہ فارسی زبان ہے. مرید نے پوچھا کجا آمدی حضرت تسی کتوں آئے؟ حالانکہ تسی بخار چلا دے ہوتے میں ملتان چلا پھر 100 فٹ یا 150 فٹ مینار تو گھنٹہ کتنے سیکنڈ لگے ہوں گے کتنا ٹائم لگا ہوں 5 منٹ نہیں لگے پھر بھی کتنا دور ہے ہزارہ میل دور ہے پھر اتنا جلدی کیوں پہنچے ہو؟ آپ نے فرمایا تو از مینار آمدی من از بخار آمدہ تو مینار تو ڈٹھا تے میں بخار چوایا. یہ طاقت کنے دیتی ہے؟ اس حدیث پاک سے میں جو عرض کیتا ہے یہ طاقت اللہ نے دیتی ہیں اور اللہ دا نور انہوں نے ہاتھ چاہ گئے پیرا چاہ گئے پھر ساری مسافتہ ہی ختم ہو گئی. حضرت شیخ زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ قلعے کے جنہوں کی مزار ہے انہوں نے پوتے ہیں حضرت شاہ رکن عالم آپ ہر عصر کی نماز مسجد نبوی چدا فرماتے ہیں. یہ آپ کی کرامت ہے تو قدم اٹھا دیا دوسرا قدم مسجد نبوی چ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیاں دے قدموں دے وچ پیراں وچ اپنا نور رکھیا انہاں واسطے دور رند ہی کوئی نہیں سارے مسافتاں سمٹ جاندے. یہی معراج دا جو واقعہ وہی سے دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ سانو عمل توفیق عطا فرمائے اور ان کامل